جب جیب خالی ہو، جب دل گھبرائے، جب سامنے اندھیرا ہو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو انسان اپنی کمزوری اور لاچاری کو محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہیں جب نفس کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور روح کروٹیں لیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کہاں غلطی ہوئی، کیوں یہ سب مجھ پر آ پڑا، مگر یہ سوچ بھی اسے کوئی منزل نہیں دیتی، کیونکہ جس دریا میں وہ تیر رہا ہے اس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت میں دوست پہچانے جاتے ہیں، رشتے جانچے جاتے ہیں، اور دنیا کی بے رحمی سامنے آتی ہے۔ وہی چہرے جو کبھی مسکراتے تھے اب منہ موڑ لیتے ہیں، وہی ہاتھ جو کبھی مدد کو بڑھتے تھے اب جیب میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو سب آپ کے پاس ہوتے ہیں، اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ مگر اس دنیا سے پرے ایک اور دنیا ہے، ایک اور نظام ہے، ایک اور رشتہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ مگر جب زمین تنگ ہو جائے اور آسمان سے کوئی آواز نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر آنے والے کے لیے، ہر پکارنے والے کے لیے۔ اس دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں، کوئی شرط نہیں، کوئی رسم نہیں، بس ایک پکار چاہیے، ایک دل کی آواز، ایک آنسو جو اللہ کی طرف بہے۔ یہ تین نام، تین ایسی چابیاں ہیں جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہیں، تین ایسی روشنیاں ہیں جو تاریک ترین رات میں راستہ دکھا دیتی ہیں، تین ایسے دریا ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، اور تین ایسے سہارے ہیں جو ٹوٹے ہوئے کو سنبھال دیتے ہیں۔ پہلا نام ہے الرزاق۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف راجکر ہے بلکہ وہ بار بار ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ رزق دیتا ہے۔ رزق کا مطلب صرف پیسہ یا روٹی نہیں، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ ہوا، پانی، روشنی، صحت، عقل، محبت، سکون، امید، یہ سب رزق ہیں، اور ان سب کا دینے والا ایک ہے۔ ارزاق وہ ہے جس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے مہیا کرتا رہتا ہے۔ وہ زمین سے غذائیں نکالتا ہے، آسمان سے برکتیں اتارتا ہے، سمندر سے موتی اور مچھلیاں دیتا ہے، درختوں سے پھل اور پتے دیتا ہے، وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے، مچھلیوں کو ان کے پانیوں میں، اور انسان کو اس کی جیب میں، اس کی پلیٹ میں، اس کے دل میں۔ اور ارزاق کا دائرہ لامحدود ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں آتی۔ وہ رزق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دینا اس کی عادت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کی شان ہے۔ یہ نام پکارو اور محسوس کرو کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ رزاق صرف دینے والا نہیں، وہ بار بار دینے والا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ۔ جب آپ سوچتے ہیں کہ بس اب ختم ہوا، بس اب کوئی ذریعہ نہیں، تب وہ ایسی جگہ سے رزق بھیجتا ہے جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ وہ رزق دیتا ہے اور دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کی رزاقیت کا دائرہ لامحدود ہے، اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ایک بار جب آپ اس نام کو دل سے پکاریں گے تو سارے قرینے ٹوٹ جائیں گے، سارے حساب غلط ثابت ہوں گے، کیونکہ رزاق کا حساب الگ ہے، اس کا ریاضی الگ ہے۔ جب آپ الرزاق کو پکاریں تو اس نام کو ایک خاص طریقے سے پڑھیں، دل میں یقین کے ساتھ، نگاہوں میں امید کے ساتھ، اور زبان پر عاجزی کے ساتھ۔ اس نام کو اتنا پڑھیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی روح کو سکون مل جائے، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ رزق دینے والا موجود ہے اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یا رزق کہیں اور محسوس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے، آپ کا گھر پریشان ہے، آپ کا دل بوجھل ہے، اور وہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے تاکہ آپ اس کی طرف مڑیں، تاکہ آپ اسے پکاریں، تاکہ آپ کا تعلق ہے اس سے مضبوط ہو۔ کبھی کبھی اللہ رزق کو روک دیتا ہے تاکہ بندہ پکارے، اور جب وہ پکارتا ہے تو اللہ بارش کی طرح برساتا ہے۔ اور رزاق کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ حلال کی تلاش کریں، کیونکہ رزاق حلال رزق دیتا ہے اور حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دیں، جو خود رزق پاتا ہے اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی دے،
کیونکہ اللہ انہیں دے کر آپ کی آزمائش لیتا ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ جب تک آپ اللہ پر بھروسہ نہیں کریں گے آپ کا دل سکون نہیں پائے گا، اور یہ تقاضا ہے کہ آپ صبر کریں، کیونکہ رزاق جانتا ہے کہ کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، کسے دینا ہے، اور اس کا وقت کامل ہے۔ جو شخص الرجزاق کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، وہ اس کے حساب میں اضافہ کرتا ہے، اس کی روزی کو وسیع کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ دوسرا نام ہے الفتاح۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ایک بار کھولتا ہے بلکہ بار بار کھولتا ہے، ہر مشکل کے وقت، ہر تنگی کے لمحے، ہر بند دروازے پر۔ الفتاح وہ ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، وہ جو بند راستے وا کرتا ہے، وہ جو اندھیروں میں چراغ روشن کرتا ہے، وہ ایسے راستے نکالتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے، ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند تھے، ایسی کنجیاں دیتا ہے جو تمام قفلیں توڑ دیتی ہیں۔ فتح کا نام کئی معنوں میں بڑا وسیع ہے۔ وہ دلوں کا فتح ہے کیونکہ وہ دلوں کو ایمان کے لیے کھولتا ہے، بند دلوں کو نور سے روشن کرتا ہے، اور سخت دلوں کو نرمی عطا کرتا ہے۔ وہ راجکوں کا فتح ہے کیونکہ وہ رزق کے دروازے کھولتا ہے، روزی کے راستے وا کرتا ہے، اور برکتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ وہ مشکلات کا فتح ہے کیونکہ وہ ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر مصیبت کو دور کرتا ہے، اور ہر پریشانی کا حل نکالتا ہے۔ اور وہ علوم کا فتح ہے کیونکہ وہ علم کے دروازے کھولتا ہے، فہم عطا کرتا ہے، اور بصیرت دیتا ہے۔ جب سارے دروازے بند نظر آئے، جب ہر طرف مایوسی ہو، جب قرضے بوجھ بن جائے اور رات دن کی نیند حرام ہو جائے، تب اس نام کو پکارے یا فتح کہیں، اور یقین رکھے کہ جو دروازے بند ہیں وہ کھلنے والے ہیں، جو راستے بند ہیں وہ واہ ہونے والے ہیں، اور جو تاریکی ہے وہ روشنی میں بدلنے والی ہے۔ فتح کے نام کو دل میں بسا لیں۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں تو یا فتح کہیں، جب آپ کو لگے کہ سب نے منہ موڑ لیا تو یا فتح کہیں، جب آپ کو لگے کہ قرضہ بہت بڑا ہے اور حل ممکن نہیں تو یا فتح کہیں، کیونکہ فتح وہ ہے جو ایک دروازہ کھولتا ہے تو 100 دروازے اپنے آپ کھل جاتے ہیں، وہ ایک کنجی دیتا ہے تو تمام قفلیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ الفتح کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ مایوسی نہ کریں، کیونکہ فتح مشکل سے آسان کی طرف لے جاتا ہے، تنگی سے کشادگی کی طرف، اور تاریکی سے روشنی کی طرف۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ دعا کرتے رہیں، کیونکہ دروازے بند ہیں تو کھٹکھٹاتے رہے، فتح جواب دے گا۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھی کھلیں، جیسے اللہ آپ کے لیے کھولتا ہے ویسے ہی آپ دوسروں کے لیے کھلیں، ان کے کام آئیں، ان کی مدد کریں۔ اور یہ تقاضا ہے کہ آپ نئے موقعوں کو پہچانیں، کیونکہ فتح نئے راستے نکالتا ہے، نئے موقع دیتا ہے، آپ کو صرف پہچاننا ہے۔ جو شخص الفتح کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ مشکل ترین حالات میں راستہ نکالتا ہے، وہ اسے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور ایسے موقع دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچے نہ تھے۔ تیسرا نام ہے الغنی۔ یہ نام اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہر طرح سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ اپنی ذات میں گنی ہے، اپنی صفات میں گنی ہے، اپنی قدرت میں گنی ہے، اور اپنی رحمت میں گنی ہے۔ الغنی وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے، جس سے کسی کی ضرورت نہیں، مگر وہ ہر محتاج کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ کوئی اسے خالی نہیں کر سکتا، اور اتنا دیتا ہے کہ اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ الغنی کا نام کئی معنوں میں بڑا گہرا ہے۔ وہ غنی ہے ذات میں، کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ مدد کی، نہ سہارے کی۔ وہ غنی ہے صفات میں، کیونکہ اس کی صفات کامل ہیں، انہیں کسی اضافے کی ضرورت نہیں، کسی کمی کا خوف نہیں۔ وہ غنی ہے رحمت میں، کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عطا کرنا لامحدود ہے، اس کا بخشنا بے پایا ہے۔ اور وہ غنی ہے قدرت میں، کیونکہ اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنی فقیری، اپنی مجبوری، اپنی لاچاری کو محسوس کریں
जब आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं, जब आपको लगे कि दुनिया ने आपको छोड़ दिया, तो या गनी कहें और महसूस करे कि अल्लाह गनी है और वो आपको अपनी गनी से गनी बना देगा। या गनी कहें और यकीन रखें कि जो गनी है वो आपकी फकीरी को देख रहा है, जो बेनियाज है वो आपकी जरूरत को पूरा करेगा, और जो सबका मालिक है वो आपको देगा और देता चला जाएगा। अल गनी के नाम का तकाजा है कि आप अल्लाह से बेनियाज न हो, क्योंकि अगर आप अल्लाह से बेनियाज हो गए तो आप हकीकी तौर पर फकीर हो जाएंगे। ये तकाजा है कि आप लोगों से बेनियाज हो, अपनी हाजतें लोगों के सामने न रखें बल्कि अल्लाह के सामने रखें, क्योंकि लोग फकीर हैं और अल्लाह गनी है। ये तकाजा है कि आप शुक्रगुजार बने, जो आपको मिला है उस पर शुक्र करें, क्योंकि शुक्र बरकत लाता है और नाशुक्री महरूमी लाती है। और ये तकाजा है कि आप दूसरों को भी गनी करें, जो आपको दिया गया है उसमें से दूसरों को भी दें, क्योंकि यही गनी की सिफत का तकाजा है। जो शख्स अल गनी को पुकारता है उसके लिए अल्लाह अपनी गनी से देता है। वो उसे इतना देता है कि वो खुद गनी हो जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं रहती और वो दूसरों को देने वाला बन जाता है। इन तीन नामों को पढ़ो तो समझो कि फरिश्ते रहमत भरे परों के साथ उतर रहे हैं, हाथों में रिज़्क की टोकरियां लिए हुक्म मिलता है, इस बंदे के रिज़्क के दरवाजे खोल दो, उसकी रोजी वसीया करो, कर्ज उतारो, दिल को सुकून दो। आसमान में हलचल मच जाती है, फरिश्ते कहते हैं इसने रज़्ज़ाक फत्ताह गनी को पुकारा, अब अल्लाह ने मदद की जमानत ले ली, क्योंकि उसने वादा किया जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, जो मेरे दरवाजे पर आएगा उसे खाली हाथ ना लौटाऊंगा। ये तीन नाम गरीबों का वो खजाना है जिसे कोई छीन नहीं सकता, मोहताजों का वो सहारा है जो कभी टूटता नहीं, और मजबूरों की वो ढाल है जो हर हमले को रोक लेती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की सिफात है, उसकी रहमत के दरवाजे हैं। जब आप इन्हें पुकारते हैं तो आप खुद अल्लाह को पुकारते हैं और वो अपनी बरकत, रहमत और मोहब्बत आप पर बरसाता है। ये जादू नहीं, रूहानी हकीकत है। जो अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसे जवाब देता है। लिहाजा जब भी तंगी, जेब खाली हो या दिल घबराए, या रज्जक या फत्ताह या गनी का विर्द करे और कामयाबी मिले तो उसे अपनी ताकत नहीं बल्कि अल्लाह का फजल समझे। जिक्र को सबसे पहले और सबसे अहम आमिल की हैसियत से शुमार किया। चुनाचे उसकी पहली आयत जो है सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू की, उसमें तो वही मजमून जो मैं बयान कर चुका वो आया है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लाआयातिन लिउलिल अलबाब, यकीनन आसमान और जमीन की तख्लीक में और दिन और रात के उलट फेर में निशानियां हैं होशमंदों के। इनके जरिए से इंसानी शऊर के अंदर वो मारिफत रब उजागर होगी। वो पहला मरहला उसने तय कर लिया, वो डोरमेंट मारिफत अब एक्टिवेट हो गई। अब मजीद फिक्र का मरहला है जो अगली आयत में आया है, अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। यानी तफक्कुर जो है, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, वो तफक्कुर करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं आसमान और जमीन की तख्लीक में, लेकिन उस तफक्कुर के साथ लाज़िमन जिक्र और जिक्र मदाम, जिक्र भी वो कि जो मुस्तकिल हो, हर हालत में हो। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग के जो अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, खड़े हुए भी, बैठे हुए भी और अपने पहलुओं के बल यानी लेटे हुए भी। अब इन तीन के सिवा तो कोई पोजीशन इंसान की नहीं है, इसी का नाम है दवाम ज़िक्र। और इसके साथ अगर वो तफक्कुर करते हैं तो उनका फिक्र अगली मंजिल तक पहुंचता है। तो पहली शय थी फिक्र इंसानी की सही रुख पर मजीद पेशकदमी और पेशरफ्त, और उसके लिए लाजिम है जिक्र और फिक्र का इल्तिजाज। दूसरी चीज को लीजिए अमल की दुरुस्ती। इस अमल की दुरुस्ती के लिए अल्लाह ताला के साथ एक गहरे ताल्लुक हो, इसलिए कि सब्र की बहस में ये मज़ामीन शायद आपके सामने आ गए हो कि सब्र, जहां मुसीबत पर सब्र होता है, तकलीफ पर सब्र होता है, अल्लाह के अहकाम पर जमना ये भी सब्र है।
نفس کی خواہشات کی باغ کو تھام کر رکھنا، کھینچ کر رکھنا، یہ بھی صبر ہے، اور استقامت کسی شے پر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو عمل صحیح پر استقامت کے لیے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس صبر کی سب سے اہم جو بنیاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کا جو سب سے بڑا سہارا ہے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے لیے ضرورت ہے ایک گہرے تعلق کی کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق برقرار رہے جو نہ صرف گہرا ہو بلکہ دائم و قائم، مسلسل۔ ذرا ذہول ہوگا تعلق مع اللہ میں، ذرا کمی آئے گی، شیطان کا وار کاری ہو جائے گا۔ اسی کو حضور نے حدیث میں یوں تعبیر کیا ہے تمثیلاً کہ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اس پر، فارسی کا وہ مقولہ بھی ہے کہ خانہ خالی را دیو میں گیرت، گھر خالی رہے تو جنات اس پر دیو جو ہے آ کر قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو خانہ قلب جو ہے اگر یاد خدا بندی سے خالی ہو گیا تو شیطان ابلیس لعین اپنی تھوتنی ٹکا دیتا ہے۔ یہ لفظ آتا ہے سور کے منہ کے لیے تھوتنی، جس طرح اس کا نکلا ہوا سا منہ ہوتا ہے آگے، تو یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اپنی تھوتنی انسان کے دل پر جما کر اور پھوکے مارنی شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان کو موقع ہی تب ملتا ہے جب انسان کے تعلق مع اللہ کے اندر کبھی وہ خانہ بالکل خالی ہو گیا ہو یا اتنا ضعیف ہو گیا ہو کہ کل عدم ہو جائے، گویا کہ نہیں۔ تیسری چیز کی طرف آئیے، روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کے لیے میں ایک اصطلاح کے سامنے لا رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے ہماری دینی اصطلاح ہے تقرب الی اللہ، اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جانا۔ اس پر میرا کتابچہ بھی ہے، تقرب الی اللہ کے دو مدارج، دو درجے، جو در حقیقت ایک حدیث نبوی علیہ الصلوۃ والسلام ہی پر مبنی ہے کہ حضور نے ایک درجہ قرار دیا ہے تقرب بالفرائض، فرائض کے ذریعے سے انسان اللہ کے کا قرب حاصل کرے۔ ایک ہے تقرب بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ان میں کیا نسبت و تناسب ہے؟ اہمیت کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، بلندی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، یہ تمام مسائل میں نے اپنی اس تقریر میں بیان کیے تھے جو اس کتاب کے بھی شائع ہوئی ہے۔ اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف یہ تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جن کو بھی خواہش ہو جائے وہ اس کا مطالعہ کرے۔ ہماری اس وقت کی گفتگو سے وہ کتابچہ اس جگہ پر منسلک ہوگا۔ تو تقرب الی اللہ، یہ تقرب کوئی فزیکل فینومینن نہیں ہے، جسمانی یا مادی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ سے قرب یہ نہیں ہے کہ کوئی کروڑوں میل کا فاصلہ ہے، اب ہمیں کوئی رسی پر چڑھنا ہے اوپر بڑی محنت اور مشقت سے، فصل تو ہے ہی نہیں، فاصلہ ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، بس صرف یہ کہ تمہاری توجہ نہیں ہوتی، تم اور چیزوں میں مشغول و مصروف رہتے ہو، تم ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں۔ انسان جب متوجہ ہو جاتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے پیش قدمی کرتا ہے روحانی اعتبار سے، تو یہ ہے در حقیقت تقرب الی اللہ، اور اسی کو ہم کہیں گے روحانی ترقی۔ اب ان تین چیزوں کو اگر آپ نے ذہن میں جما لیا، پھر میری بات کی ترتیب اس کو ذہن میں قائم کیجئے۔ ہم چلے کہاں سے؟ کہ دین کے ساتھ اصل مناسبت فلسفے کی نہیں، حکمت کی۔ نمبر 2، حکمت قرآنی کا پہلا اور اہم ترین اور بنیادی مسئلہ معرفت رب کا حصول، اس کا نتیجہ شکر خدا، اس کا ذریعہ آیات آفاقی، آیات انفسی، اور سب سے بڑھ کر آیات قرآنیہ، جو الذکر، جو تذکرہ ہے، جو ذکر ہے۔ لیکن اس پہلے مرحلے کو اگر کوئی انسان بفضل ہی تعالی، اللہ کے فضل و کرم سے طے کر لے، اب اس کے سامنے تین مسئلے ہیں۔ فکر کی مزید پیش رفت، مزید پیش قدمی صحیح رخ پر، اس کے لیے ذکر اور فکر دونوں کا امتزاج لا۔ فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات۔ دوسری شے عمل کا درست رہنا، نہ افراط و تفریط ہو، عدم توازن ہو، نہ انسان نفس سے مغلوب ہو جائے، نہ انسان جذبات کی رو میں اندھا ہو جائے، نہ انسان ماحول سے مرعوب ہو کر متاثر ہو جائے، صحیح رخ پر اس کا عمل۔ نمبر 3، روحانی ترقی، جو اصل حاصل ہے، جو اصل مقصود ہے۔ نمبر 2 چیز کے لیے تعلق مع اللہ ضروری، نمبر 3 کے لیے تقرب الی اللہ ہو۔ اب غور کیجئے
ان تینوں چیزوں کا بڑا گہرا تعلق ہے نماز کے ساتھ. ان تینوں کے لیے ستون کی حیثیت نماز کو. لہذا ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز صلاۃ. اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی. اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا نکلو. 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو اور اپنے آپ کو ذرا اپنے حواس کو بھی اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو. اگر کوئی گندگی نجاست کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے طہارت حاصل. طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی, تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے. تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے. وہ کسل, وہ سستیاں, وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں ان سب سے نجات حاصل کرو. اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ, اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو, اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو. یہی وجہ ہے, دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی, سورہ لقمان کی 2 آیتیں. پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا. دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. گویا کہ اہم ترین چیز, بنیادی ترین چیز, اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے, یاد رکھنا ضروری ہے. اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے. اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست رہے گا. بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے, چونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے. اگرچہ صرف ایک پردہ تھا, اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے, لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا. براہ راست اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. کلم اللہ موسیٰ تکلیما, موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا. تو پہلا مخاطبہ ہے, یہ پہلا مکالمہ ہے, پہلی وحی کہیے. اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت مبارکہ, کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے, میں ہوں, میں اللہ, اننی انا اللہ لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, بس میری بندگی, میری عبادت, میری پرستش, میری محبت, اس کو اختیار کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ, اور نماز کو قائم رکھو میری یاد کے. بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے, کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی, کچھ دعائیں بھی کی, اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا, حضرت ہارون کو بھی. اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف, تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِعَ فِي ذِكْرِي, اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے, بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے, اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز. فَلَا تَنِعَ عَنْ ذِكْرِي, میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا, اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ, تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن جاتا. اب آپ غور کیجئے, تیسری شے تقرب الی اللہ, اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے, اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے, نماز نفل بھی ہے, وہ تو ان دونوں میں شریک ہو جائے. اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیے. صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں, یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے, جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے, وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا, حرارت حاصل. لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں, اسلوہا, اب جلو اس میں, تاپو اس کو, یہ سینکے گی تمہیں.
بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ تک کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی صاد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی ہو، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل مقصد۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا۔ تو ان دونوں کے حوالے سے عرض کر رہا، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے۔ وہ جو کہا اقبال نے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر، یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے۔ جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو، مجھے اقبال کا شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان حر، آزاد انسان، ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک، تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات، بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہیں، لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر۔ اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپا، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز کا۔ اور یہی وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوچھل، یہ پہلو سامنے ہے ہی نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہے بلند ترین منزل، یہ تقرب الی اللہ۔ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے، اپنا وقت صرف کر رہا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے گا۔ بہت عمدہ مقام ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا، کم اللہ کی مدد آئے گی یہ بھی اس نے طے کیا ہوگا۔ یو ہیو ٹو کوالیفائی، پری کوالیفیکیشن کنڈیشن، تب مدد آئے گی، یوں نہیں آتی مدد۔ اپنا سب کچھ لگا دو، پھر کہو کہ اللہ میری 15 برس کی کمائی کل میدان میں نے وجود ڈالی، 15 برس دن کی اور رات کی کوششیں ہیں میری، صبح اور شام کی کوششیں ہیں میری، 15 برس وہ میدان میں نے لا کے ڈالا۔ تب پکارو اللہ، اپنا مال بچا کے رکھنا ہے، اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے، اور اللہ کا دین غالب ہو جائے تو انعام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں۔ خود حضرت ابو بکر کا جو حال ہو گیا تھا کہ حضور اگر انہوں نے ذرا بھی دیکھ لیا، نیچے اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم نظر آ جائیں گے، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، راستہ نکالتا اللہ۔ پھر حضور گئے طائف، لیکن وہاں سے خالی ہاتھ آئے، مدینے میں اللہ نے خود ہی کھڑکی کھول دی، 6 آدمی ایمان لے آئے، آپ گئے ہی نہیں اور وہاں انقلاب بھی آ گیا۔ عظیم، اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے، تم صحیح طریقے پر چلتے رہو، تقوی اختیار کرو، صحیح راستے پر جد و جہد کرو، یہ کام اللہ پر چھوڑو، کب اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا۔
جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اقامت دین کی جد و جہد ہو, غلبہ دین کی جد و جہد ہو, اپنے آپ کو اجن صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی اس کا فیصلہ کرنا ہو, تو سب سے بڑی رکاوٹ آتی کھائیں گے کیا. تو اللہ تو کہتا ہے راضی میں ہوں. ہے ایمان اور یقین اس پر, کر کے دیکھو تو صحیح, اس پر اعتماد تو کرو. لیکن یہ کہ اس پر اعتماد کرنا توکل بڑی مشکل بات. وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا, اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں, اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو وہ اس کے لیے بہت کافی ہو جائے گا. توکل کر کے تو دیکھو, حسبہ وہ اس کے لیے کافی. یہاں تک فرمایا ہے حدیث میں, من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے, اپنا وقت صرف کر رہا ہے, اللہ اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے. فکر ماں در کار ماں ہزار ماں, کار ساز ماں بے فکر کار ماں. یہ فارسی شاعری کے اندر یہ دینی حقائق ہے. کار ساز ماں بے فکر کار ماں, میرا کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے, میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لیے لگا دیا. تو دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا, آپ اس کے ہو جائیں, وہ آپ کو چھوڑ دے گا. پھر کہیں شرافت ہو, مروت ہو, آپ اللہ کے بن کر تو دیکھیے, پھر وہ کارساز ہے. کارساز ماں بے فکر کار ماں, فکر ماں در کار ماں آزار ماں. جب میں اپنے معاملات کی فکر سے کرتا ہوں, کوئی نہ کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں, کوئی نہ کوئی غلطی کرتا ہوں, آزار اپنے سر کے اوپر پیدا کر لیتا ہوں. اپنے آپ کو حوالے کرو. اس کا نام ہے تفویض الامر الی اللہ. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اپنا مال بچا کے رکھنا ہے, اپنی مستقبل کو بھی بچانا ہے, اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے, اور اللہ کا دین غالب ہو جائے, کہیں نام لکھا کے کسی جماعت میں شامل ہو کر بڑا تیر مار دی. گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں کتنی کنٹریبیوشن ہے, کتنا اثار ہے, کتنی قربانی ہے, کتنا وقت ہے, کتنی محنت ہے, اللہ جانتا ہے. باقی اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا. اصل معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جسے کوئی نبی چیلنج کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ یہ ہے میری رسالت کا ثبوت, آؤ مقابلہ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل معجزے تھے وہ دو تھے. ایک عصا, جس کا کہ مقابلہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے تمام جو جادوگر تھے پوری مملکت کے انہیں جمع کیا اور مقابلہ کیا. تو جس چیز کو کہ پیش کیا جائے چیلنج کے ساتھ کہ آؤ تو مقابلہ کر لو, وہ اصل معجزہ ہوتا ہے اس نبی اور رسول. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ, یعنی معجزات, آپ یہ موالتے میں مبتلا نہ ہو, میں بقیہ معجزات کی نفی نہیں کر رہا, یہ واقعات اپنی جگہ حق ہے کہ حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, جبکہ ابھی مسجد نبی میں ممبر نہیں بنا تھا. جب تعداد زیادہ ہو گئی مسلمانوں کی اور ضرورت محسوس ہوئی کہ ذرا بلند مقام پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمائیں, تو پھر وہ ممبر بنا کر رکھا گیا. پہلے مرتبہ جب آپ ممبر پر چڑھ رہے تھے خطبہ دینے کے لیے, تو اس کھجور کے سوکھے تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ وہ سعادت جو مجھے حاصل رہی تھی آج تک میں محروم ہو گیا. یہ انبیاء کا مقام ہے. مولانا روم نے اسی لیے کہا ہے کہ فلسفی کو منکر حنانہ است, از ہوا سے انبیاء بیگانہ است. فلسفی اور عقلیت پرست انسان وہ تو حنانہ کا انکار کر دے گا, کیسے ممکن ہے سوکھا تنا اور اس کے اندر سے بچے کی طرح بلکنے کی آواز آئے. لیکن یہ اس لیے کہ وہ انبیاء کے خصوصی احوال جو ہے ان کو جانتا نہیں. اس قسم کے خرق عادت واقعات حضور کی زندگی میں بھی بے شمار ہوئے, لیکن حضور کا وہ معجزہ جس میں تحدی کے ساتھ چیلنج کے انداز میں کہا گیا کہ آؤ مقابلہ کر, وہ صرف اور صرف قرآن. چنانچہ آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں گے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اے نبی چیلنج کر دیجئے, اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر یہ چاہیں کہ اس قرآن جیسی کوئی تصنیف کر دیں, تو چاہے وہ ایک دوسرے کا کتنی بھی اس میں مدد کریں اور تعاون کریں, وہ ہرگز قرآن جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتے. اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہی گئی, اچھا پورا قرآن نہیں لا سکتے, اس قرآن کی طرح کی 10 صورتیں ہی تصنیف کر لو. جب اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا تو جسے کہتے ہیں برسبیل تنزل, اور پنجابی میں کہتا ہے کہ برے کو گھر تک پہنچانا, وہ برے کو گھر تک پہنچانے کے لیے فرمایا ایک صورت ہی بنا لاؤ. یہ سورہ ہود میں اور سورہ یونس میں یہ مضمون آیا, اور پھر سورہ بقرہ میں ہجرت کے بعد جو پہلی صورت نازل ہوئی اس میں پھر اس کو دوہرا دیا گیا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے، شک کیا ہوگا؟ شک اسی بات میں ہوگا کہ شاید یہ محمد کا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی اور انسان ہے جو انہیں سکھا پڑھا رہا ہے۔ اگر تمہیں اس نوعیت کا کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلی، اور نوٹ کیجئے گا سورۃ العصر بھی صورت ہے، سورۃ الکوثر بھی صورت ہے، 3 آیات بھی اگر ایسی تم تصنیف کر کے لے آؤ تب تو تمہیں کچھ شک کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور اگر نہیں کر سکتے تو جان لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، ذرا چیلنج کا انداز دیکھیے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے، آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا، اس میں خود اعتمادی ہے۔ ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں۔ آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے، وقت لگے گا لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے۔ اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے، وی ہیو کانفیڈنس، ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات، علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے، ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی، جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا۔ ان کا لباس، ان کی وضع پتہ، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہے تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا۔ لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل، مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا۔ میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، بھلا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا لا پائیدار ہوگا۔ اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت۔ بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوگی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مرغوب کن ہونی چاہیے۔ لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں، صرف ایک کتاب رہ گئی، اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا۔ دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے۔ علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ، تو قرآن مجید لائے ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے۔ کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا، یہی ہے لوگ جو فاسق ہیں۔ علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس معنی میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں۔
ایک شخص 20ویں صدی کا، 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے، بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی، تمہارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطہ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین اکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں 2 مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو، یہ ہے وہ آزادی۔ جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے، اور گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ رہا، تازہ خواہی داٹ تنگر داغ ہائے سیدھا رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا، عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے، اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے، مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدل کر دیا، عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں۔ آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے، آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، کہیں جمہوریت کی بھیک ہے، کہیں سوشلزم کی بھیک ہے، کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے، کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے، شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے، جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے۔ کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف، جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے، میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب، اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے، وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی، کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ، اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال، اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی، اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے، جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے، اس نظام کو ہم سمجھے، اسے دنیا کے سامنے پیش کریں، تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے۔ یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے، قرآن کا پریزروڈ ہونا، اس کی انٹیگریٹی، اوتھینٹسٹی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی۔ قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا، یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا۔ میں یاد دلا دوں آپ کو، ایچ جی ویلز، آپ نے نام سنا ہوگا، سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی 2 کتابیں لکھی، اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے
تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے، بڑے گھٹیا حملے کیے۔ حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے، یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نازارت۔ ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، تجرد کی زندگی بسر کی، لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے۔ تو حضور نے تو کی ہے 11 شادیاں، 11 نکاح کے۔ یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی، اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں۔ تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے، لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی، پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے، لا فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، 3 الفاظ نوٹ کیجئے، انسانی حریت، انسانی مساوات، انسانی اخوت، کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے واز ہے، سرمنس کا تعلق ہے، وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے۔ عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نازارت۔ سرمنس تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں، سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے، سب انسان آزاد ہیں، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں، یہ صرف واز نہیں ہے، یہ صرف سرمنز نہیں ہے، یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہے۔ He translated these things into actuality، ایک حقیقت، ایک واقعے کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت، انسانی مساوات اور انسانی حریت، یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی۔ یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے، گاندھی جی، موہن داس کرم چند گاندھی، جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے، عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے۔ پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں، تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس، یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا تھا۔ غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے۔ بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا اس کو چھوڑ دیجئے، میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا۔ بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں واقع آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو معلوم ہے کہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے، گفتگو ہو رہی ہے لیکن اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کو اپنے اوپر تاریخ کیجئے، یہ صاف سامنے آتے بھی نہیں، صاف چھپتے بھی نہیں۔ یہ جو صورتحال تھی کہ اگر کسی کی آپ آواز سن رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، سامنے نہیں آ رہا، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ذرا سا یہ پردہ بھی اٹھا دیا جائے، مجھے دیدار بھی حاصل ہو جائے۔ لہذا سورہ اعراف میں ہے جب کئی بار یہ شرف ہم کلامی حاصل ہوا اللہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے کام لیا، بڑی جرت کی درخواست کر دی، رب ارینی انظر الیک، یہ جو پردہ بیچ میں حائل کیا ہوا ہے پروردگار، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ، تو مجھے ذرا دیدار بھی عطا ہو جائے۔ اس پر کیا بات کہی گئی؟ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم اس جسد ظاہری کے ساتھ، اس جسد مادی کے ساتھ، ان عنصری آنکھوں سے میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ ولیکن انظر الی الجبل، دیکھو ہم تمہیں ایک مثال دیے دیتے ہیں، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اپنی ایک تجلی اس پر ڈالیں گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر وہ پہاڑ ہماری تجلی کو جھیل جائے، تحمل کر لے، تو تم بھی سوچنا کہ شاید ہمیں دیکھ سکو۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی ایک تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ جو ہے پھٹ گیا، اور موسیٰ، اب دیکھیے براہ راست تجلی موسیٰ پر نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا، کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے
اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے. وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج. نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں. یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود